ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ آج پاکستان بھر میں یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اہل کشمیر پر ہونے والے بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ بھارت کی سخت ہنگامہ آرائی کے باوجود یورو ایشین کانفرنس میں مسئلہ کشمیر پر قرارداد پیش کر دی گئی، جس میں کشمیر سمیت دیگر ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر جغرافیائی نہیں بلکہ کشمیریوں سے ہماری محبت کا معاملہ ہے۔ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ نیو یارک میں ایشیائی سوسائٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ وہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے دنیا کے سامنے بھارتی حکومت کے مظالم کو اجاگر کریں گے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ وادی میں مسلسل لاک ڈاؤن کو آج 54 روز ہو گئے ہیں۔ حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جبر کے باوجود پرامن احتجاج جاری رکھیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے بھارت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ سارک کونسل وزرائے خارجہ اجلاس کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا ہے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور محاصرے کا خاتمہ نہیں کرتا تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام 72 برسوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے موجودہ اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم کشمیر کے مسئلے کو بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں، جبکہ اہل کشمیر نے اقوام متحدہ کے حالیہ اجلاس سے توقعات وابستہ کر رکھی ہے کہ اب ان کے مسئلے کو سنا جائے گا۔ اس حوالے سے سنتے ہیں سری نگر سے BBC اردو سروس کے نمائندے ریاض مسرور کی یہ رپورٹ۔ تقریباً 2 ماہ سے کشمیر خاموش ہے۔ تعلیم، کاروبار، فون اور انٹرنیٹ رابطے بند ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں 5 اگست کو ہوئے اعلان کے بعد کشمیر میں جیسے وقت ہی رک گیا۔ بے چینی کے اس عالم میں لوگوں کی نظریں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس پر۔ عالمی سطح پر ایک بار پھر کشمیر کے حالات کی گونج کے بعد اب کشمیریوں کو پھر ایک بار 27 ستمبر کا انتظار ہے۔ باہر سے آنے والے صحافی ہوں یا یہاں کے عام شہری، سب کو لگتا ہے کہ تبدیلی کا آغاز نیو یارک سے ہوگا۔ یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں ہندوستان اور پاکستان دونوں کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ فارملی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ان کے لیے کچھ کہیں گے، تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ جو لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے امید کا، وہ کافی اسٹرانگ ہے 27 تاریخ کو لے کر۔ مبصرین کہتے ہیں کہ موجودہ حالات نے کشمیر کو پھر ایک بار اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل کر دیا ہے۔ 5 اگست کو بھارت کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے اہل کشمیر کی جدوجہد ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اور کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اس طرح اجاگر ہوا، اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔